ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کسی عاشق نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کے حوالے سے کہ جب ہم مدینہ منورہ پہنچ جائیں تو جو وہاں کا جو ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے، جو انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، اور قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے۔ میرے مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے۔ میرے مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا وہ پل پہ گزرے گا میسر ہو کے نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے۔ اور ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ کہ میرا ہے یہ ایمان، یہ میرا یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے۔ میرا ہے یہ ایمان، یہ میرا یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، کہ رخ ان کا دیکھا کہ جب سے قمر نے نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے۔ اور پھر کہا ہے کہ یہ معنی کہ ایک دن آتی ہے قضا، یہ معنی ہے ایک دن آنی ہے قضا، مگر دوستو تم سے ہے یہ التجا۔ قضا سے مراد یہاں موت ہے، کہ موت ایک دن ضرور آنی ہے، تو اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ معنی کہ ایک دن آنی ہے قضا، مگر میرے دوستو تم سے ہے یہ التجا، کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے، کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے۔ پھر کہا ہے کہ نہ کعبے سے مطلب نہ مسجد کی چاہت، فقط دل میں حاکم تمنا یہی ہے۔ نہ کعبے سے مطلب نہ مسجد کی چاہت، فقط دل میں حاکم تمنا یہی ہے، جو مل جائے نقش کاف پائے محمد، جو مل جائے نقش کاف محمد، تو مر جاؤں سر کو جھکاتے جھکاتے، جو مل جائے نقش کاف محمد تو مر جاؤں سر کو جھکاتے جھکاتے، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے۔ خطبہ مسنہ کے بعد میں نے ایک مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل آئیے ہمارا انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہم ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرار کی دلہا نوشائے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل ابو قل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات، یعنی کہ جناب پاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں والیحانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ صلو علیہ صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ قسم ہے انجیل کی اور زبور کی اور طور سینہ کی اور اس امان والے شہر کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے
ایک خوراک کا ذکر کیا جس کو انجیر ہم کہتے ہیں کہ انسان کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے، اور قرآن پاک میں اگر اس کا حکم ہے اور اس کی تفاسیر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ انجیر انسان کے لیے کتنے فائدہ مند ہے۔ اور دوسری ایک چیز یہ کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت والا بنایا۔ جب انسان یہ سوچتا ہے، جو کالے رنگ کے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تو جو ہے حسن عطا نہیں کیا، لیکن یاد رکھو آپ کو جو اللہ نے جو حسن دیا ہے، چاہے وہ کالا ہے یا گورا ہے، یہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں بلکہ اللہ نے جس طریقے سے چاہا اس کے مطابق آپ کو اپنا حسن عطا کیا۔ مطلب اللہ یہ چاہتا تھا کہ آپ ایسے پیدا ہو، اس حسن کے مالک، ورنہ بہت سارے جو گورے ہیں اور بہت سارے جو کالے ہیں یہ نہ سمجھے کہ میں اتنا کالا ہوں۔ آپ بھی خوش نصیب ہو جاؤ کہ آپ کو اللہ نے جیسے چاہا ویسا آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ کی جیسی تمنا، اللہ نے جیسا چاہا کہ میرا بندہ اس طریقے سے اس حسن کے مطابق دنیا میں جلوہ گر ہو، تو ویسا اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ آج کے اس جمعہ میں ہم اس بات کو جانیں گے کہ اللہ کے ایک ولی حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے بات کریں گے۔ بہت ہی بڑے پائے کے ولی ہیں، آپ کا نام تیفور، حضرت تیفور بتایا جاتا ہے، اور تیفور نام کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے جس کو سلسلہ تیفوریہ کہا جاتا ہے، بڑا ہی عالیشان سلسلہ ہے۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایک عظیم ہستی ہے، اور آپ کو کتنے بڑے عظیم ہیں پتہ ہے، آپ کو بتاؤں جب حضور معراج کے لیے گئے تو معراج کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرغ دیکھے جو ایک سرخ رنگ کا تھا اور ایک ہرے رنگ کا تھا۔ جبریل سے پوچھا گیا، جبریل یہ دونوں مرغ دونوں الگ الگ رنگ کے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ ایک جو مرغ ہے اس سے مراد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے، یعنی کہ غوث پاک ہے، اور جو دوسرے رنگ کا جو مرغ ہے اس سے مراد حضرت بایزید بستامی ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ حضرت بایزید بستامی کتنے بڑے پائے کے والے ہیں۔ آپ نے جو اپنی پوری زندگی ان کی صحبت میں گزاری، یہ امام جعفر صادق کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ امام حضرت بایزید بستامی امام جعفر صادق کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی صحبت میں رہ کر انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ گزشتہ جمعہ کو ایک بات میں نے بتائی تھی کہ گزشتہ نہیں بلکہ اس سے پہلے ایک جمعہ کو حضرت بہلول دانا کی جو میں نے سیرت بتائی، تو حضرت بہلول دانا نے جو زمانہ پایا ہے اس زمانے میں ہارون رشید بادشاہ تھا، اور ہارون رشید بادشاہ کے زمانے میں جو امام تھے 12 امام میں سے جو امام تھے وہ حضرت موسیٰ کاظم تھے۔ تو مسٹیک یہ ہوئی تھی گزشتہ جمعہ کو حضرت امام جو حضرت بہلول دانا نے انہوں نے حضرت امام جعفر صادق کا زمانہ نہیں پڑھا بلکہ حضرت موسیٰ کاظم کا زمانہ پایا، اور حضرت امام جعفر صادق کا زمانہ کس نے پایا؟ حضرت بایزید بستامی۔ اور کتنے بڑے ولی ہیں۔ آپ نے میں نے جو یہ بات بتائی، سب سے زیادہ بڑی روایت یہی کافی ہے کہ آپ کو جو ہے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کی بشارت دی گئی جب حضور معراج کے لیے گئے تھے۔ تو حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ جو والدہ ماجدہ تھی ان کی یہ تمنا تھی کہ میرا بیٹا عالم بنے۔ بچپنے میں ہی اپنے والد کا وصال ہو چکا تھا، لیکن ان کی والدہ کی یہ تمنا تھی کہ میرا بیٹا کسی بھی طریقے سے جو عالم بنے۔ تو بچپنے میں ہی آپ نے یہ سوچا کہ چلو میں اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے کسی ایک اچھے مدرسے میں بھیجوں۔ تو جو جس شہر میں بستان میں وہ رہتے تھے وہاں ان کی والدہ ان کو لے کر گئی، اور مدرسے سے جو استاد تھے ان سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو عالم بنانا ہے، لیکن جب تک یہ عالم نہ بن جائے اس کو جو ہے میرے گھر نہ بھیجنا، یعنی کہ تمہارے پاس اس کو رکھنا ہے، میرے گھر نہ بھیجنا۔ اب ان کے استاد نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب ان کی والدہ کو یہ پتہ چلا کہ جس کے پاس میں نے اپنے بیٹے کو تعلیم کے لیے بھیجا ہے وہ بھی کوئی عام انسان نہیں بلکہ وہ بھی اللہ کے ولی ہے، حضرت بایزید بستامی وہاں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ایک دن جب عرصہ گزر گیا، کئی مہینے گزر گئے، تو اپنی والدہ کی یاد آئی۔ تو جب اپنی والدہ کی یاد آئی تو استاد سے کہا کہ میرے بیٹے کو کہا کہ استاد محترم کہ اپنی والدہ کی ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہے۔ جب بایزید بستامی نے یہ کہا تو استاد صاحب سوچنے لگے، جو اس کے سر تھے وہ سوچنے لگے، کہا کہ ان کی والدہ نے مجھ سے یہ وعدہ لیا ہے، کہا کہ جب تک یہ عالم نہ بن جائے ان کو میرے پاس نہ بھیجنا، لیکن یہ تو جو ہے اپنی والدہ کی ملاقات کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بات کو رکھ دیا، استاد نے کہا کہ ایک کام کرو، یہ جو سبق ہے ایک ہفتے کا جو پورے ایک سنیچر سے لے کر دوسری سنیچر تک کا جو سبق تھا وہ پورا سبق ان کو دے دیا، کہا کہ جب یہ تم سبق سنا دو گے اس کے بعد پھر تمہیں جانے کی اجازت دے دوں گا۔ اب پورے ہفتے کا سبق ایک دن کے اندر سنانا یہ کوئی ممکن بات نہیں، ناممکن ہے،
حضرت بایزید بستامی کے جو استاد انہوں نے کہا کہ اگر ان کو میں نے یہ کام دے دیا تو ممکن ہے کہ یہ پورا سبق یاد نہیں کر سکے. پھر اس کے بعد جو انہوں نے جو تمنا کی والدہ سے ملاقات کی وہ بھی جو رد ہو جائے گی. لیکن حضرت بایزید بستامی اللہ کے بارگاہ میں کتنے مقبول تیار ہو. حضرت بایزید بستامی نے استاد سے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ سبق یاد کر لوں گا. وہ آئے اور آنے کے بعد اپنی دسترخوان میں بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد انہوں نے کتاب کھولی. کتاب کھولنے کے بعد قدرت کی بارگاہ میں دعا کی, کہا کہ اے پروردگار تو وہ شان کا مالک ہے, تیری شان اور تیری عظمت اتنی بڑی ہے کہ تو نے یوسف کو سمندر کے اندر, یوسف کو جو ہے کنویں کے اندر ڈالنے کے بعد بھی تو نے جو ہے ان کو صحیح راستہ دکھا کر اپنے والد سے ان کی ملاقات کرائی. حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد بھی وہاں حضرت یونس کی تو نے حفاظت کی. لیکن میری بھی ایک تمنا ہے کہ میں اپنی والدہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اگر تو اگر اسی میں راضی ہے تو یہ پورا جو سبق مجھے میرے استاد نے دیا ہے یہ مجھے تو یاد کرا دے. حضرت بایزید بستامی نے دعا کی. دعا کرنے کے بعد ان کی دعا قبول ہوئی. قبول ہونے کے بعد اپنے استاد کے پاس پہنچے. اور استاد کے پاس پہنچنے کے بعد حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ حضور دیکھیے میرا سبق سن لیجیے. بایزید بستامی سے جب یہ کہا تو استاد نے کہا کہ ایک ہفتے کا سبق ہے, تم نے یاد کر لیا؟ بایزید نے کہا کہ ہاں حضور میں نے پورا سبق یاد کر لیا. کہا کہ سناؤ. پھر اس کے بعد ان کے استاد نے سوال کرنا شروع کیا. وہ پورے ہفتے کا سبق حضرت بایزید بستامی نے صرف ایک دن میں یاد کر کے سنا دیا. ایک دن میں یاد کر کے سنا دیا. پھر اس کے بعد بایزید بستامی سے کہا کہ جاؤ اب تم اپنی والدہ کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہو. اب ان کی والدہ نے کیا ریکوائرمنٹ رکھی تو استاد سے کہا کہ میرے بیٹے کو عالم بنائے بغیر گھر نہ بیچنا. مکمل جب وہ عالم بن جائے, ان کو سرٹیفکیٹ مل جائے کہ یہ عالم بن چکے, اس کے بعد ہی میرے گھر بیچنا. اب پہلے کی جو مائیں ہوتی تھی ان کے دلوں میں اپنی اولاد کی محبت تو تھی, لیکن جب ان کو بھی ایک تمنا تھی کہ میرا بیٹا دین کی راہ پر چلے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اسی دین کی طرف وہ گامزن ہو جائے, اسی دین کو وہ فالو کرتا رہے, اسی کے اندر وہ اپنے اولاد کی جو دوری جو تھی اس کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار تھے. لیکن جب اجازت مل گئی استاد سے تو اپنے والدہ کے گھر پہنچے. گھر پہنچنے کے بعد چند مہینے ہو چکے, چند مہینے میں عالم بننا ناممکن ہے. دروازے پر دستک دی. اندر سے آواز ہے. کہا کہ کون؟ کہا کہ میں تیفور ہوں. کہا کہ کون تیفور؟ کہا کہ میں بایزید ہوں. کہا کہ کون بایزید؟ کہا کہ اے امی جان میں آپ کا بیٹا ہوں. کہا کون میرا بیٹا؟ کہا کہ وہی میں آپ کا ایک لوتا بیٹا جس کو آپ نے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا. تو ان کی والدہ اندر سے جواب دیتی ہے. کہا کہ اے بایزید جاؤ, چلے جاؤ, میرا کوئی بیٹا نہیں. جب تک تم عالم نہیں بن جاؤ کہ میرے دروازے پر دستک نہ دینا. جب تک تم عالم نہیں بن جاتے میرے پاس نہ آنا. اپنے بایزید اپنی والدہ سے جو ہے مرجاتے ہوئے ڈائریکٹ استاد کے پاس پہنچے. استاد کے پاس پہنچنے کے بعد استاد سے کہا کہ ملاقات کی. کہا کہ آپ کے والدہ نے ملاقات نہیں کی بلکہ مجھے یہ کہا کہ جب تک عالم نہ بن جائے تو مجھ سے ملاقات نہ کرنا. میں واپس آ گیا. واپس آنے کے بعد عالم بنتے گئے. یہاں تک اتنا پڑھا کہ اللہ نے ان کو عالم بنا دیا. عالم بنانے کے بعد ان کو دستار بندی بھی عطا کی گئی. دستار بندی بننے کے بعد استاد نے جو ان کو بہت ساری عبادتوں اور ریاست کے اندر مصروف کر دیا. اس لیے کہ ولی بھی بننا تھا, ولایت کی منزل پر بھی فائز فرمانا تھا. تو جب نمازیں کافی ٹائم نمازیں پڑھتے رہے تو غیب سے آواز نے کہا کہ اے بندے اب بایزید کو ان کے گھر بھیج دو, اس لیے کہ اللہ نے جتنے بھی علوم تھے بایزید کے سینے کے اندر مڈیل دیے. اللہ نے بایزید کو جو ہے عالم بنا دیا. پھر اس کے بعد حضرت بایزید اپنے گھر پہنچے, اپنی والدہ کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد اپنی والدہ سے پوری بات کہا کہ آپ نے جو تمنا کی تھی میں اس کے مطابق عالم بن چکا. اب جب عالم بن گئے, علم حاصل کر چکے, اب جب انسان صحیح طریقے سے جان لیتا ہے کہ اللہ کیا, اس کے رسول کیا ہے, اس کے رسول کی اطاعت کسے کہتے ہیں, تو پھر اس کے دل میں ایک تمنا اور ہوتی ہے تاکہ میں راہ حضوری پانا چاہتا ہوں, اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو مصروف کر دینا چاہتا ہوں. بایزید بستامی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہتے ہیں کہا کہ میں اب ولی بننا چاہتا ہوں, راہ حضوری میں اپنی زندگی کو مصروف کرنا چاہتا ہوں, میں راہ سلوک پانا چاہتا ہوں, حضور کی جو حقیقی زندگی اس کو پانا چاہتا ہوں. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی والدہ سے اجازت دی. کہا کہ میں اب جانا چاہتا ہوں جنگل و بیابان میں عبادت میں ریاضت ہے, اللہ کی یاد میں اللہ کا ذکر کروں گا اور راہ حضوری پاؤں گا. حضرت بایزید بستامی نے اجازت دی. کہا کہ بیٹے جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ جاؤ ٹھیک ہے. حضرت بایزید اپنے گھر سے نکل کر جنگل کے اندر پہنچے. 1 سال گزرا, 2 سال گزرے, 3 سال گزرے, 4 سال گزرے, اللہ نہیں ملا. یہاں تک کہ 10 سال گزرے, 12 سال گزرے. ایک روایت کے مطابق ایسا بتایا جاتا ہے کہ حضرت بایزید بستامی نے اپنے گھر سے دوری کے اندر 40 سال گزار دیے. اپنی والدہ کی جدائی کے اندر 40 سال صرف اس وجہ سے کہ اللہ کو پانا چاہتے تھے. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہر مرتبہ جب 2 سال 3 سال ہوتے تھے, جس جنگل کے اندر وہ عبادت کرتے
اس جنگل کے اندر سے وہ جنگل چینج کر لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ آ جائے اور وہ مجھے پہچان نہ لے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ بایزید بستامی نے جب کئی سال 40 سال گزر گئے، 40 سال گزرنے کے بعد آپ کو جب دوسرے جنگل کے اندر جا رہے تھے تو آپ کو پتا نہیں تھا کہ چلتے چلتے آپ وہاں پہنچ گئے جہاں کا رہن تھا، جہاں پر رہتے تھے، بستان میں آپ پہنچ گئے۔ کہا کہ یہ کہاں گئے؟ کہا کہ یہ تو میرا شہر ہے، بستان ہے۔ تو سوچا کہ چلو اب یہاں آ گیا ہوں تو اپنی والدہ سے ملاقات کر لیتا ہوں، 40 سال ہو گئے، نہ جانے میری والدہ زندہ بھی ہوگی، مجھے جانتی بھی ہوگی، مجھے پہچانتی بھی ہوگی۔ تو حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی والدہ کے گھر پہنچے، لباس پھٹا ہوا ہے، داڑھی بوٹی بڑھ چکی ہے، بال اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ بایزید بستامی یہ سوچ نے کہا کہ میری والدہ مجھے پہچان لے گی، جب میری چھوٹی عمر تھی تب میں اپنے گھر سے نکلا تھا، اب اتنے سال ہو گئے، کیا میری والدہ مجھے پہچان پائے گی؟ حضرت بایزید بستامی جس طریقے سے اپنے گھر پہلے جاتے تھے ویسے اپنے گھر پہنچے، دروازے کے اندر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، بایزید نے اندر سے آواز ہے، کہا کہ بایزید ہو؟ والدہ ان کو کتنی پہچانتی تھی، کتنی محبت تھی اپنے بیٹے سے کہ صرف دروازہ کھٹکھٹائے کہ وہی آہٹ ہے جو میرا بیٹا پہلے آیا تھا، اس ویسے ہی وہی آہٹ مجھے دوبارہ آئی۔ تو ڈائریکٹ اندر ان کی والدہ نے کہا کہ بایزید ہو؟ کہا کہ ہاں والدہ میں بایزید بستامی ہوں۔ دروازہ کھولا گیا، اندر پہنچے، اندر پہنچنے کے بعد والدہ نے کہا کہ بیٹے، کہا کہ یہ تم نے اپنی حالت کیسی بنا لی؟ کہا کہ اللہ کو پہچاننے کے، اللہ کو راضی کرنے کے، اللہ کو پانے کے لیے اتنا مصروف ہو گیا کہ مجھے اپنے جسم کا خیال ہی نہیں رہا، مجھے اپنے جسم کی حالت پتہ نہیں چلی۔ بایزید بستامی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے پھر پوچھا، ان کو کہا کہ کیا اللہ ملا بایزید؟ اللہ ملا، اللہ کو پا سکے؟ تو بایزید بستامی نے کہا کہ والدہ 40 سال گزر گئے، میں اللہ کو نہیں پا سکا، اللہ کا مجھے نہیں ملا۔ بایزید بستامی نے جب یہ کہا، ان کی والدہ کے جو ہاتھ حضرت بایزید کے یہاں پر تھے اور اٹھا کر دعا کی، کہا کہ اے پروردگار، 40 سال تک میرا بیٹا بایزید 40 سال تک حضرت تیفور تیری راہ کے اندر تجھے پانے کے لیے تلاش کرتے رہے لیکن تو اسے نہیں ملا۔ اب میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تو اس کے دل میں جو ہے تیری محبت عطا کر دے، تیرا دیدار عطا کر دے۔ بایزید بستامی کہتے ہیں کہ 40 سال ہونے کے بعد وہ مقام مجھے نہیں ملا جو اللہ نے میری والدہ کے بدولت مجھے عطا فرمایا۔ میری والدہ نے دعا کی، کہا کہ اے پروردگار میرے بایزید کو تو اپنا دیدار عطا فرما۔ بایزید بستامی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری والدہ کی دعا کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی کہ جب بھی میں کسی اچھے کام کے لیے اپنے گھر سے نکلتا، جب تک میں نماز پڑھ لیتا اور نماز کے اندر جب تک مجھے اللہ کا دیدار نہ ہوتا میں اپنی نماز کو مکمل نہیں کرتا۔ یعنی کہ ایسا اللہ کی راہ نے حضرت بایزید بستامی نے اپنے آپ کو مصروف کر دیا۔ یہ حضرت بایزید بستامی کوئی عام ہستی نہیں ہے جنہوں نے امام جعفر صادق کے اندر اپنی زندگی، امام جعفر صادق کا ادب ایسے کیا تھا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے یہ خادم بھی تھے اور ان کے اسٹوڈنٹس بھی تھے۔ ایک مرتبہ کہا کہ بایزید جاؤ وہاں کا جو طاق ہے وہاں کونے میں کتاب کو لے کر آؤ۔ دیکھو ادب کیسے کیا بایزید نے۔ تو جب کہا کہ حضور، کہا کہ کہاں طاق ہے، کہاں کتاب ہے، کون سی کتاب؟ کہا کہ بایزید کئی سال ہو گئے میرے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہو اور مجھ سے یہ کہتے، کہا کہ کون سا طاق، کون سی کتاب؟ بایزید بستامی کہتے، کہا کہ استاذ جی، کہا کہ حضور، کہا کہ آپ کے پاس میں نے تعلیم حاصل کی لیکن آپ کے پاس جب بھی میں آتا میں اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھتا تھا، مجھے پتا نہیں کہ کہاں طاق ہے اور کہاں کتاب ہے اور کہاں کون سی کتاب آپ طلب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حضرت بایزید بستامی تھے کہ جنہوں نے اپنے استاذ کا، اپنے پیر کا، اپنے آقا کا ادب ایسے کر کے بتایا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ انہوں نے امام جعفر صادق کی صحبت میں رہ کر بہت سے علوم حاصل کر لیے۔ ایک مرتبہ غیب سے آواز نے کہا کہ بایزید جاؤ سحر سامعین میں تمہیں چند لوگوں کو جو ہے جو یہودی ہیں ان کو راہ ہدایت پر لانا ہے، یہودی ہیں ان کو راہ ہدایت پر لانا ہے۔ بایزید بستامی سے کہا گیا کہ سمعان نام کا جو شہر وہاں جاؤ اور جو یہودی لوگ ہیں ان کا جو عید کا دن اس عید کے دن کے اندر شریک ہو جائیں۔ بایزید بستامی کہتے ہیں، کہا کہ یہ کوئی شیطان کے جال ہے، اس لیے کہ یہودی کے جو عید کا دن اس کے اندر شریک ہونا یہ تو اس کے اللہ اور اس کے رسول سے روگردانی ہونا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑنا ہے۔ بایزید بستامی نے اس کو اگنور کیا۔ جب دوسری مرتبہ صدائے خواب کے اندر تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی شیطان کی صدا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ بیداری کے اندر غیب سے آواز کہا کہ بایزید جاؤ سامعین نام کے شہر کے اندر جو یہودی ہیں ان کے دین کے اندر شرکت کرو اور وہاں جا کر اپنے دین کی تبلیغ کرو۔ حضرت بایزید بستامی نے جو ہے اپنا لباس کو چینج کیا، جو ان کا لباس تھا، جو یہودی کا لباس تھا، وہ لباس پہن کر سامعین شہر میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد ایک عید کا دن ہوا، ایک کانفرنس رکھی گئی، بہت سارے لوگ اس میں جمع ہوئے۔ جمع ہونے کے بعد حضرت بایزید بستامی نے ان کی محفل میں شریک ہو گئی۔ اب جو ان کا مین تھا، جو ان کا سردار تھا،
وہ اسٹیج پر کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر لوگوں کو اسپیچ دینا چاہتا تھا. ابھی اس نے صرف کھڑے ہو کر صحیح اپنا لباس صحیح کیا، اتنے میں وہ کہنے لگا، کہا کہ ہماری محفل کے اندر کوئی محمدی آیا ہوا ہے. وہ بندہ کہتا ہے جو ان کا لیڈر تھا، وہ یہودیوں کا جو لیڈر تھا، وہ کہتا ہے، کہا کہ ہماری محفل کے اندر کوئی محمدی آیا ہوا ہے. کہا کہ بایزید نے اپنی آواز بلند نہیں کی بلکہ تلاش کیا جائے. تو پھر اس نے یہ اعلان کیا، کہا کہ کون ہے، کون محمدی جو ہماری محفل کے اندر تشریف لایا ہوا ہے. تو حضرت بایزید بغیر کسی روک ٹوک کے ہچکچاتے ہوئے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ میں محمدی ہوں. کہا کہ میں بایزید بستامی ہوں. اب بایزید بستامی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان لوگوں نے کہا کہ بایزید کو قتل کیا جائے گا. ہماری محفل کے اندر ان کے آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ پھر اس کے بعد جب ان لوگوں نے مشورہ کیا، یہودیوں نے مشورہ کرنے کے بعد ان سے کہا کہ بایزید ہم تم سے چند سوال کریں گے، اگر ان سوالوں کو تم صحیح جواب دے دو گے تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، اور تمہارا جو دین محمدی ہے، ہم ہمارا یہودی جو کلچر ہے اس کو چھوڑ کر ہم تمہارے دین محمدی کو فالو کریں گے، ہم تمہارا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخلہ عطا فرما لیں گے. اب حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو 61 سوالات کیے گئے. حضرت بایزید بستامی کو اتنے سوالات کیے گئے، 61 سوالات کیے گئے. اس میں سے چند سوالات میں آپ حضرات کو بتاؤں، اور اس سوالات کو سننے کے بعد آپ اپنے اندر یہ سوچیں کیا اس سوال کا جواب میرے اندر موجود تھا؟ حالانکہ بالکل آسان سوال ہے. جو سوال کیا جیسا کہ میں آپ حضرات کو پوچھوں وہ ایک کیا ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں، تو آپ سوچیں کہ وہ ایک کیا ہوگا، وہ ایک کیا ہوگا. اب بایزید بستامی نے ان سارے سوالات کے جواب دیے. وہ 61 سوالات تھے. میں چند سوالات آپ حضرات کو سناتا ہوں، پھر اس کو سننے کے بعد آپ اس سوالات کو ہو سکے تو اپنے ذہن کے اندر بھی گردش کر لیجئے اور اپنی اولاد کو بھی ان سوالات کو یاد کرانے کی کوشش کر لیجئے. بایزید بستامی سے، وہ یہودی جو مولوی تھا، بایزید بستامی سے سوال کرتا ہے. پہلا سوال اس نے کیا، کہا کہ وہ ایک کیا ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں. دوسرا سوال، وہ دو کیا ہے جس کا تیسرا کوئی نہیں. تیسرا سوال، وہ تین کیا ہے جس کا چوتھا کوئی نہیں. چوتھا سوال، وہ چار کیا ہے جس کا پانچواں کوئی نہیں. پانچواں سوال، وہ پانچ کیا ہے جس کا چھٹا کوئی نہیں. ساتواں سوال، وہ سات کیا ہے جس کا آٹھواں کوئی نہیں. پھر کہا گیا نوواں سوال، وہ نو کیا ہے جس کا 10واں کوئی نہیں. پھر 10واں سوال، وہ 10 کیا ہے جس کا 11واں کوئی نہیں. اور وہ 11 کیا ہے جس کا 12واں کوئی نہیں. اور وہ 13واں کیا ہے جس کا 14واں کوئی نہیں. پھر کہا وہ 13واں کیا ہے. پھر وہ کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے جھوٹ بولا اس کے باوجود بھی وہ جنت میں جائے گی. پھر 14واں سوال، وہ کون سی ایسی قوم ہے جس نے سچ بولا اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں جائے گی. پھر کہا کہ سب سے اچھا دین اور بہترین دین کون سا ہے. بہت سارے سوالات کیے لیکن میں نے چند سوالات آپ حضرات کو بتائے. اب بایزید بستامی نے ان سارے سوالات کا جواب دیا. سب سے پہلا سوال کیا تھا کہ وہ ایک کیا ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں. بایزید نے کہا کہ وہ اللہ ایک ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں. دوسرا سوال کیا ہے کہ وہ دو کیا ہے جس کا تیسرا کوئی نہیں. بایزید بستامی نے کہا کہ وہ دن اور رات ہے جس کا تیسرا کوئی نہیں. پھر تیسرا سوال کیا کہ وہ تین کیا ہے جس کا چوتھا کوئی نہیں. تو کہا گیا کہ وہ تین چیزیں ہیں جس کو ایک لوح ہے، دوسری قلم ہے اور تیسری کرسی ہے. پھر چوتھا سوال کیا ہے کہ وہ چار کیا ہے جس کا پانچواں کوئی نہیں. تو بایزید بستامی نے کہا کہ وہ آسمانی چار کتابیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید جس کا پانچواں کوئی نہیں. پھر پانچواں سوال کیا گیا کہ وہ پانچ کیا ہیں. تو بایزید بستامی نے کہا کہ وہ 5 نمازیں ہیں جو مسلمانوں پر فرض کی گئی. پھر چھٹا سوال کہ وہ 6 کیا ہے جس کا 7واں کوئی نہیں. تو وہ 6 جو ہے دین اور وہ 6 کیا ہے جس کا 7واں کوئی نہیں. وہ 6 دین وہ جس کے بارے میں کہا کہ وہ زمین اور آسمان ہے کہ جس کا 8واں کوئی نہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات یہ زمین اور آسمان جو بنائی ہے اس کے حوالے سے. پھر وہ 7 کیا ہے جس کا 8واں کوئی نہیں. تو وہ 7 آسمان اور 7 زمین ہے. پھر وہ 9 کیا ہے کہ جس کا 10واں نہیں. تو وہ 9 حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کے 9 بدماش تھے جس کا 10واں کوئی نہیں. وہ 10 کیا ہے جس کا 11واں کوئی نہیں. تو وہ 10 حج کے اندر اگر کوئی غلطی کر لے تو پھر 10 روزے رکھے جاتے ہیں جس میں سے 7 روزے جو ہے وہاں یعنی کہ حج مکہ معظمہ میں ادا کرنے ہیں اور 3 روزے اپنے گھر واپس آ کر ادا کرنے ہیں. پھر وہ 11واں کیا ہے جس کا 12واں کوئی نہیں. تو وہ 11 حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی. پھر وہ 12واں کیا ہے جس کا 13واں کوئی نہیں. تو فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سال میں 12 مہینے رکھے جس کا 13واں مہینہ ہے. پھر وہ 13واں کون سا جس کا 14واں کوئی نہیں. تو کہا کہ وہ 13واں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا سے یہ کہا کہ بابا میری 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند کو جو ہے خواب میں دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہا ہے. یہ 13 ہو. پھر 14واں کیا ہے جس کا 11واں کوئی نہیں. وہ 14واں کیا ہے وہ ایسی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا اس کے باوجود بھی وہ جنت کے اندر جائے گی.
تو کہا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد اپنے بابا حضرت یعقوب کو جھوٹ بولا، اس کے باوجود بھی وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ جنت میں کس وجہ سے جائیں گے؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے، ان کے جو بھائی حضرت یوسف کے انہوں نے جھوٹ بولا، اس کے باوجود وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ پھر 15واں سوال، وہ کون سی ایسی قوم ہے کہ جس نے سچ بولا اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں جائیں گے؟ تو کہا گیا کہ وہ یہودی اور عیسائی ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی باطن ہیں، عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودی باطن ہیں، یہ دونوں جو ہیں جہنم کے اندر جائیں گے۔ پھر کہا کہ وہ 16واں سوال، سب سے اچھا دین، سب سے اچھا مہینہ کون سا ہے؟ وہ سب سے اچھا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو 61 کوشچنز کیے گئے، سوالات کیے گئے، ہر سوالات کا جوابات بایزید بستامی نے جواب دیے۔ جواب دینے کے بعد پھر بایزید بستامی نے ان سے ایک سوال کہا کہ جنت کی چابی کیا ہے؟ صرف ایک سوال ان لوگوں سے کہا کہ بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ تو وہ جو عیسائی کا جو یہودیوں کا جو پادری تھا وہ مین تھا، کہا کہ وہ کہتا ہے کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ جب اس بندے نے یہ سنا تو پھر اس کے بعد جتنے بھی وہ کانفرنس کے اندر جتنے بھی لوگ حاضر تھے وہ سارے کے سارے لوگ حضرت بایزید بستامی کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخلہ لے چکے ہیں۔ یہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے میں نے مختصر سا تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ یاد رکھو حضرت بایزید نے جو یہ پورا جو مقام حاصل کیا ہے یہ صرف اور صرف امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر حاصل کیا ہے۔ اور جو میں نے بتایا تھا 2 جمعہ پہلے امام حضرت بہلول دانا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، تو بہلول دانا نے جو اپنی صحبت اختیار کی وہ حضرت موسیٰ کاظم کی صحبت اختیار کی جو حضرت ہارون رشید کے زمانے میں تھی۔ تو اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اہل البیت کی سچی محبت عطا فرمائے، اولیاء اکرام اور صحابہ اکرام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ توسل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ جی نصرت کی سنت باقی ادا فرمائے اور کھڑے ہو کر صفوں کو درست کریں۔